اجلاس اور آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے محمد زاہد۔ قرآن کریم کی تلاوت پر کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ آئیے قرآن کریم کی تلاوت کے بعد میں دعوت دے رہے ہیں ایک تقریر کے لیے کہ ندا انجم وہ آئے اور ایک تقریر جو ان کو دی گئی ہے وہ تقریر ہمارے سامنے آ کر کے پیش کرے۔ آنے والے مجمع کا ماشاءاللہ رجوع اچھی طریقے سے ہمارے جلسے کی طرف ہے۔ آنے والے ساتھیوں سے گزارش کریں گے کہ وہ سامنے تشریف رکھے اور سامنے سرک کر کے بیٹھے، بچوں کا پروگرام غور سے سنیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کو انعامات سے بھی نوازے۔ اللہ انعامات دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مائک والے دوستوں سے گزارش۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر بولنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کر رکھ دیتی ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ معزز سامعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ قیامت کے دن بندے سے جس چیز کا حساب پوچھا جائے گا وہ ہے نماز۔ اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو پھر باقی اعمال بھی پورے اتر آئیں گے، اگر وہ اچھی اور پوری نہ نکلی تو انسان خسارے میں ہوں گا۔ معزز سامعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا وہ کہتے رہے الصلاۃ الصلاۃ امتی امتی، اے میرے پیارے امت نماز نہ چھوڑنا، جان بھی چلے جائے لیکن نماز نہ چھوڑنا۔ معزز سامعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔ پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، اس میں پڑھ نماز پنج گانا کر نہ کوئی بہانہ، اس میں تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ آئیے نماز کے عنوان سے یہ معصوم سی بچی اپنی تقریر کو پیش کر رہی تھی اور یہ پیغام دے رہی تھی کہ امت نے اس وقت نماز کے اعتبار سے جو غفلت برتی ہے اور مسجدوں کو بنانے میں جو جوش و خروش بتاتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آئیے ہمارے محمد زاہد کو ہمارے کچھ دوستوں کی جانب سے ہدیہ آیا ہے 130 روپے کا، اللہ تعالیٰ دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محمد زاہد آئے اور اپنا انعام لے کر کے جائے۔ ندا انجم کو بھی ایک انعام آیا ہے، وہ بھی تشریف لائے اور اپنا انعام لے کر کے جائیں۔ ہمارے بہت ہی معزز حافظ شکیل صاحب، ان کی جانب سے تمام بچوں کو حصہ لینے والے پروگرام میں 200 روپے پیش کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے ہمارے اس اجلاس میں حضرات علماء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے اس علاقے کی عظیم المرتبہ شخصیت اور علاقہ برار کی داعی شخصیت اور اپنے شب و روز کو اللہ کی نسبت پر لگانے والی شخصیت ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا صابر صاحب دہنڈا ہمارے درمیان میں تشریف لا چکے ہیں۔ ہم اہل بھاتکلی کی جانب سے اور مسجد کے تمام ساتھیوں کی جانب سے حضرت مولانا مستقیم صاحب اور ان کے رفقا کی جانب سے حضرت مولانا کا آج کے اس اجلاس میں استقبال کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انعام دینے والے احباب ماشاءاللہ انعام پیش کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھیوں سے کہ انعام کا سلسلہ جاری رکھے۔ کچھ حضرات ایسے ہیں جو ماشاءاللہ گمنام انعام پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کے اخلاص کو قبول فرمائے اور ان کے اس اخلاص کی برکت سے ہمارے اور دینے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس کے بعد ایک نعت ہے جس کو پیش کریں گی صفیہ، وہ آئے اور
नाते पाक का नजराना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पेश फरमाएं। मैं आपके सामने एक नाते पाक पेश करना चाहती हूँ। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। जिस दर पे गुलामों के हालात बदलते हैं, जिस दर पे गुलामों के हालात बदलते हैं। आगोसिया का के दरबार में चलते हैं, आगोसिया का के दरबार में चलते हैं। लिल्लाह बुला लीजिए, लिल्लाह बुला लीजिए, दुख दर्द के मारों को, तैबा की ज़ियारत को। अरमान में चलते हैं, अरमान में चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं। रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं। मुस्तफ़ा के दीवाने, मुस्तफ़ा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, हमारे उस्मान शाह साहब, इनकी जानिब से इस तालिबा को 20 रुपए पेश किए गए हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। इसके बाद में एक नात है जिसको पेश करेंगे अबू बकर और ज़ोयान और तनवीर खान। ये तीनों तलबा आए और नाते पाक का नजराना पेश करें। इसी के साथ साथ हमारे मोहम्मद शारिक साहब माने वाले, इनकी जानिब से तमाम तलबा को 200 रुपये का नजराना पेश किया गया है। इसी तरीके से हमारे रजब सर, इनकी जानिब से तमाम तलबा को 500 रुपये का नजराना पेश किया गया है। अल्लाह ताला तमाम देने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अल्लाह का दुलारा प्यारा नबी हमारा, अनवार का मनारा प्यारा नबी हमारा। ईमान की रोशनी से दिल ने किया उजाला, जन्नत की राह दिखाई, तोहफा दिया निराला। बंदों को जब बुलाया खुदा के एक दर पर, जख्मी हुआ बदन भी, खाई है चोट सर पर। पेवंदी कबादी बांधा माम सर पर, बिस्तर भी टाट का था, कच्चा मकान बसेरा। अल्लाह का दुलारा प्यारा नबी हमारा, अनवार का मनारा प्यारा नबी हमारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। हमारे इरफान भाई और अजीज़ खान साहब की जानिब से इन तलबा को 20-20 रुपए पेश किए गए हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे मोहम्मद मुख्तार साहब की तरफ से कुछ रकम आई है बच्चों को, और इसी तरीके से दानिश भाई किराना वाले, इनकी तरफ से इसके बाद में एक प्रोग्राम है जिसको पेश करेंगी हुमैरा फातिमा और नायरा बानो। वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। तुम लिखो ना नाम उनका, बोलना पड़ेगा तुमको, तो तुम्हारे गले पड़ेंगे लोग। तुम लिख कर दो ना।
السلام علیکم. ہم آپ کے سامنے نعت پاک پیش کرنا چاہتے ہیں. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے دعانا بھول جاؤ گے. نہیں تراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. نہیں تراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے. میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. السلام علیکم. ماشاء اللہ. ان بچوں کو انیس بھائی کی جانب سے 50 روپے کا انعام پیش کیا گیا ہے. اس کے بعد میں ایک پروگرام ہے جس کو پیش کریں گے محمد ارمان. وہ آئے اور نعت پاک ہمارے سامنے آ کر کے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے نعت شریف پیش کر رہا ہوں. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبی. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبی. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے. ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. السلام علیکم. ماشاءاللہ. اسی طریقے سے ہمارے اس سے پہلے پروگرام پیش کرنے والی بچیاں ہیں حمیرہ اور
नायरा इन बच्चियों को एक साहब रिजवान भाई की जानिब से 50 रुपये आए हैं और गुमनाम 30 रुपये आए हैं, रेहान भाई की तरफ से 20 रुपये आए हैं। और इसी तरीके से साहिल को 100 रुपये का इनाम आया है। अल्लाह ताला देने वालों, साहिल से गुजारिश है कि वो अपना इनाम लेकर के जाएं। इसी तरीके से तमाम प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले बच्चों को हमारे रामदास नीमकर, ये हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई है, इनकी जानिब से तमाम प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले साथियों को, बच्चों को 100 रुपये का इनाम पेश किया गया है। अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए और उम्र दराज नसीब फरमाए। आइए इसके बाद में एक हम्द है जिसको पेश करेंगी अर्शिया, वो आए और हम्द बारी ताला आकर के पेश करें। जो बच्चे सामने बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि वो खामोश बैठे, हाथ बांध करके बैठे। जो बच्चे मकतब के नहीं है इसके अंदर, जो बच्चे मकतब के नहीं है उनसे गुजारिश है कि वो उठ के यहाँ से चले जाए और पीछे जाकर के बैठे। जो बच्चे मकतब के नहीं हैं, जो बच्चे ये मकतब में नहीं पढ़ते हैं, उनसे गुजारिश है कि अल्लाहु अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह हमदे सरा है सुंबुल रेहा अंजुम माहो महरे ताबा शम्मे शबिस्ता सुबह दरख्शा जिन्नो मलाइक इंसा हैवा अल्लाहु अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सहने गुलिस्ता की हरियाली पाता पाता डाली डाली सहने गुलिस्ता की हरियाली पाता पाता डाली डाली कमरी व बुलबुल गुलछी माली सबके लबों पर जिक्र जमाली अल्लाहु अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह आंधी बारिश बिजली बादल सहरा गुलशन जंगल आंधी बारिश बिजली बादल दनिया सहरा गुलशन जंगल फूलों काली फल गुंजा को पल नगमा सारा है हर दम हर पल अल्लाहु अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह हमदो सना फिको सुल्तानी हाजिर गायब
माशाअल्लाह अर्शिया हमारे सामने हमद बारी ताला पेश कर रही थी। उज़ैर खान साहब की जानिब से 20 रुपए और इस्माइल शाह साहब की तरफ से 20 रुपए, करीम भाई की तरफ से 100 रुपए और गुमनाम 20 रुपए इस बच्ची को इनाम आया है। अल्लाह ताला तमाम देने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आइए इस हमद बारी ताला के बाद में मोहम्मद हमद बारी ताला के बाद में मोहम्मद आनिश को दावत दे रहे हैं वो आए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नाते पाक का नजराना पेश करे। मोहम्मद आनिश इसी तरीके से हमद पेश करने वाली बच्ची को गुमनाम 40 रुपए आए हैं। अर्शिया से गुजारिश है कि वो अपना इनाम लेकर के जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबके सामने नात पेश करना चाहता हूँ। आँखों का तारा नामे मोहम्मदी, दिल का उजाला नामे मोहम्मदी। आँखों का तारा नामे मोहम्मदी, दिल का उजाला नामे मोहम्मदी। दौलत जो चाहूं दोनों जहां की, दौलत जो चाहूं दोनों जहां की। कर लो वजीफा नामे मोहम्मदी, कर लो वजीफा नामे मोहम्मदी। आँखों का तारा नामे मोहम्मदी, दिल का उजाला नामे मोहम्मदी। अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने, अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने अर्शे पे लिखा नामे मोहम्मदी, अर्शे पे लिखा नामे मोहम्मदी। आँखों का तारा नामे मोहम्मदी, दिल का उजाला नामे मोहम्मदी। पाए मुरादे दोनों जहां में, पाए मुरादे दोनों जहां में। जिसने पुकारा नामे मोहम्मदी, जिसने पुकारा नामे मोहम्मदी। आँखों का तारा नामे मोहम्मदी, दिल का उजाला नामे मोहम्मदी। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मदी, मैं ये कहूँगा
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. محمد دانش. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. معزز و مکرم سامعین حضرات، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے توحید. سامعین محترم، توحید اسلام کی بنیادیں کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں. زندگی اور موت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، وہی ہم سب کا خالق و مالک ہے، وہی سب کا رازق. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا اور نہ کوئی اس کے برابر. سامعین محترم، شرک کرنے والا سیدھا جہنم میں جائے گا. جس نے بھی شرک کیا ہو اگر وہ توبہ کر لے تو ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر دے، لیکن اگر اس کی موت توبہ سے پہلے شرک کی حالت میں ہوئی تو وہ سیدھا جہنم میں جائیں گا. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہماری زندگی اور موت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی روزی دیتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. السلام علیکم. ماشاء اللہ. گمنام عفیفہ مریم 100 روپے سارے بچوں کے لیے، گمنام 50 روپے سارے بچوں کے لیے، عرفان بھائی اور عزیر خان ان کی طرف سے 100 روپے کا انعام دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. چلو پیش کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے. سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے. یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے ہدایتوں کے باغ ہیں. یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے ہدایتوں کے باغ ہیں. انہی سے اپنے دین کی صدا بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے. انہی سے اپنے دین کی صدا بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے. مدارسوں سے زندگی کو کوہ نور کر لیا، ورق ورق نچوڑ کر لہو لہو میں بھر لیا. تبھی تو ان کی قدر کی جگہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے. مدارسوں سے زندگی کو کوہ نور کر لیا، ورق ورق نچوڑ کر لہو لہو میں بھر لیا. تبھی تو ان کے قدر کی جگہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے. سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے. قدم قدم پہ نیکیاں قطار در قطار ہے، فرشتے پر بچھائے راہ علم پر نثار ہے. قدم قدم پہ نیکیاں قطار در قطار ہے، فرشتے پر بچھائے راہ علم
خضر کے مثل ہے وہ جن کے پاس علم دین ہے، جو علم لے جو علم دے وہ سب سے بہترین ہے۔ خضر کے مثل ہے وہ جن کے پاس علم دین ہے، جو علم لے جو علم دے وہ سب سے بہترین ہے۔ یہ علم لینے دینے کا نفع بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ بے علم بے چراغ ہے، بے سمت راہ غیر ہے، بلا کسی کمال کے نکل رہی یہ تیر ہے۔ جہالتوں کی ہر قدم خطا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ جہالتوں کی ہر قدم خطا بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ کہ عالموں کی قدر کرو، کہ علم کی طلب کرو، جو علم لے جو علم دے وہ سب سے بہترین ہے۔ ادب کرو یہ زمزم حیات ہے، ادب کرو سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بڑا بہترین پروگرام یہ بچے نے یاد کیا تھا۔ التمش خان، ماشاءاللہ اس بچے کو ہمارے بہت سارے احباب نے انعامات سے نوازا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے رضوان بھائی نے 200 روپے کا نذرانہ حضرت مولانا مستقیم صاحب کو پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ ریاض صاحب نے 150 روپے پیش کیے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بچے کو گمنام 20 روپے آئے ہیں۔ عثمان شاہ صاحب کی طرف سے اس بچے کو 20 روپے آئے ہیں، اور اسی طریقے سے گمنام ناظم صاحب کی طرف سے 350 روپے پیش کیے گئے ہیں۔ ناظم صاحب اور شیخ ارشاد بھائی امراوتی والے، ان کی جانب سے 500 روپے پیش کیے گئے ہیں۔ گمنام 20 روپے آئے ہیں، عرفان بھائی کی طرف سے 20 روپے پیش کیے گئے ہیں۔ شیخ عبید صاحب کی طرف سے تمام بچوں کو، پروگرام میں حصہ لینے والے بچوں کو 100 روپے کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے اس کے بعد میں ایک پروگرام ہے جس کو پیش کریں گے عبدالاحد، وہ آئے اور نماز کے فرائض ہمارے سامنے آ کر کے پیش کرے۔ بچوں سے گزارش ہے کہ ایک دو ساتھی ہمارے جو بڑے کھڑے ہوئے ادھر، ان سے گزارش کروں گا کہ ایک ایک ساتھی بچوں کے درمیان میں آ جائے اور بچوں کو تھوڑا خاموش بٹھانے کی فکر کرے۔ آپ حضرات کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، یہ بچے سلیقے سے بیٹھیں گے اور آپ کا پروگرام اطمینان کے ساتھ چلے گا، اور آسانی کے ساتھ میں اپنی راہ کو وہ طے کریں گا، اور پروگرام آخر تک کے انشاءاللہ پر رونق بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے نماز کے اندر کے کل 13 فرائض پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا، بدن کا پاک ہونا، دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرا جگہ کا پاک ہونا، چوتھا سطر کا چھپانا، پانچواں نماز کا وقت ہونا، چھٹا قبلے کی طرف رخ کرنا، ساتواں نیت کرنا۔ پہلا تکبیر تحریمہ کہنا، دوسرا قیام کرنا، تیسرا قرات کرنا، چوتھا رکوع کرنا، پانچواں 2 سجدے کرنا، چھٹا تشہد کے درمیان یا اتحیات کے مقدار میں بیٹھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، نماز کے فرائض پیش کر رہے تھے عبدالاحد۔ اس کے بعد میں ایک پروگرام ہے تقریر کا، جس کو پیش کریں گے نکھت انجم، وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔
بہت سارے لوگ ماشاءاللہ انعامات کا سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ لوگوں نے امام محترم مولانا مستقیم صاحب کو بھی نوازنا شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ تمام دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. گمنام اسی طریقے سے شفیع بھائی 1000 روپے آئے ہیں تمام طلبہ کے لیے جنہوں نے پروگرام میں حصہ لیا ہے. اسی طریقے سے انصار بھائی کی طرف سے شفیع بھائی امراوتی والے، اسی طریقے سے انصار بھائی کی طرف سے 100 روپے پیش کیے گئے ہیں. وکیل بھائی کی طرف سے 50 روپے، محمد شارق صاحب مانا والے ان کی طرف سے مولانا مستقیم صاحب کو 100 روپے کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے. گمنام 50 روپے آئے ہیں اور صابر شاہ صاحب کی طرف سے امام صاحب کو 200 روپے کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ایک دوست ہے اچل پور والے، ان کی جانب سے 300 روپے پیش کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. پیش کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العظیم. آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا موضوع صبح نماز کی اہمیت ہے. معزز سامعین و سامعات، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کی بنیادی 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے. جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے. یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے. یہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، صبر و نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. معزز سامعین حضرات، یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز دین کا ستون ہے. اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے. وہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے تو نماز ہی میں مشغول ہو جاتے. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کس قدر افسوس کا مقام ہے دین کے اتنے اہم ستون کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، اور آج ہم اس سے غافل ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نماز سے کوسوں دور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ منافقین کا حال یہ تھا کہ اذان ہوتی رہتی تھی اور وہ سستی کاہلی کے ساتھ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے مگر نماز پڑھتے تھے. افسوس، ہمارا حال تو منافقین سے بدتر ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نماز سے بہت دور ہے. معزز سامعین و سامعات، ہمارا حال تو یہ کہ اذان ہوتی رہتی اور ہمارے کانوں میں جو تک نہیں رینگتی، ہم میوزک، ٹی وی، کھیل کود اور اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے. معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے، تو اپنا پہلا جرم یہی قبول کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز کی پابندی کیجیے. میں اس شعر سے اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. ظہر اثر گزر گئی مغرب کا کچھ پتہ نہیں، ظہر اثر گزر گئی مغرب کا کچھ پتہ نہیں، عشاء کو تھے ہم کام سے فجر کو ہم اٹھے نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اس طالبہ نے تقریر پیش کی ہے. بزرگوں، واقعتاً یہ تقریر ہمارے لیے ایک نسخہ کیمیا کی حقیقت رکھتی ہے کہ امت نے نماز جیسی اہم عبادت کو
جو پیٹھ بتانے کا کام کیا ہے اور نماز جیسی اہم عبادت کو جو چھوڑنے کا کام کیا ہے، تو تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا ہے کہ لوگ مسجدوں پر اپنے حق کو بیان کرنے سے گریز نہیں کر رہے ہیں اور مسجدوں پر اپنے حق اور ادھیکار کی بات کر رہے ہیں، اور مسلمان ہیں کہ خواب غفلت سے جاگنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنے راتوں کی سحرگاہی کے ذریعے سے امت کے حالات کو درست کروایا کرتے تھے، خداوند قدوس کے بارگاہ سے فیصلے کروایا کرتے تھے، اور اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے امت کی تقدیروں کو بدلا کیا کرتے تھے۔ لیکن آج وہ ڈھونڈنے سے بھی میسر نہیں آتے وہ لوگ جو اپنے آنسوؤں کو گراتے ہوئے تہجد میں نظر آتے ہو۔ آئیے یہ بچوں کو اسی کی تعلیم یہ مکتب مدرسہ حسینیہ کے اندر حضرت مولانا مستقیم صاحب کی جانب سے اور ان کی محنتوں سے ان بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور ہم ان بچوں کی اس تقاریر سے یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کے اعتبار سے ہم لوگ سارے فکر کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو گرانے کی اور اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہانے کے لیے تہجد کا اور مسجد کو آباد کرنے کا بھی اہتمام کریں گے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ آئیے بہت سارے احباب نے بچوں کو انعامات سے نوازا ہے، اس میں سے ذبی اللہ بھائی کی جانب سے حضرت امام محترم کو ایک ہدیہ پیش کیا گیا ہے۔ عرفان بھائی کی جانب سے یہ تقریر پیش کرنے والی بچی کو 20 روپے، عثمان شاہ صاحب کی طرف سے 20 روپے، گمنام 20 روپے، عرفان شاہ صاحب نے 200 روپے امام صاحب کو پیش کیا ہے، اور اس بچی کو 50 روپے کا انعام دیا ہے، اور اس بچی کو شیخ عبید صاحب کی جانب سے 20 روپے، عثمان شاہ صاحب کی جانب سے 20 روپے، ریاض الدین صاحب کی جانب سے امام صاحب کو 50 روپے، شیخ انور صاحب کی جانب سے امام صاحب کو 100 روپے، عزیر خان صاحب کی جانب سے اس بچی کو 50 روپے کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دینے والوں کو اسی طریقے سے ایک اعلان اس سے پہلے بھی ہوا تھا اچل پور والوں کی جانب سے، سدیم بیگ صاحب ہے ان کا نام لینا بھول گئے تھے، اس سے پہلے یہ اعلان ہو چکا ہے، ان کی جانب سے 300 روپے کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے۔ شیخ ریاض صاحب کی جانب سے کچھ رقم آئی ہے، گمنام 50 روپے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے ایک حمد ہے جس کو پیش کریں گے ذکرہ اور شنوبر اور اسی طریقے سے اس کے جو ذکرہ کے ساتھی ہے وہ سارے کے سارے آئے اور اپنا پروگرام پیش کرے۔ کہ وہ چیز نماز ہے، جی ہاں یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے، یہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر و نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز دین کا ستون ہے، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے۔ وہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے تو نماز ہی میں مشغول ہو جاتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کس قدر افسوس کا مقام ہے، دین کے اتنے اہم ستون کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، اور آج ہم اس سے غافل ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نماز سے کوسوں دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ منافقین کا حال یہ تھا کہ اذان ہوتی رہتی تھی اور وہ سستی کاہلی کے ساتھ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے مگر نماز پڑھتے تھے۔ افسوس، ہمارا حال تو منافقین سے بدتر ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نماز سے بہت دور ہے۔ معزز سامعین و سامعات، ہمارا حال تو یہ کہ اذان ہوتی رہتی اور ہمارے کانوں میں جو تک نہیں رینگتی، ہم میوزک، ٹی وی، کھیل کود اور اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے۔ معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے، تو اپنا پہلا جرم یہی قبول کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز کی پابندی کیجیے۔
میں اس شعر سے اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. ظہر اثر گزر گئی مغرب کا کچھ پتہ نہیں، ظہر اثر گزر گئی مغرب کا کچھ پتہ نہیں، عشاء کو تھے ہم کام سے فجر کو ہم اٹھے نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اس طالبہ نے تقریر پیش کی ہے. بزرگوں، واقعتاً یہ تقریر ہمارے لیے ایک نسخہ کیمیا کی حقیقت رکھتی ہے کہ امت نے نماز جیسی اہم عبادت کو جو پیٹھ بتانے کا کام کیا ہے اور نماز جیسی اہم عبادت کو جو چھوڑنے کا کام کیا ہے، تو تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا ہے کہ لوگ مسجدوں پر اپنے حق کو بیان کرنے سے گریز نہیں کر رہے ہیں اور مسجدوں پر اپنے حق اور ادھیکار کی بات کر رہے ہیں، اور مسلمان ہیں کہ خواب غفلت سے جاگنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنے راتوں کی سحرگاہی کے ذریعے سے امت کے حالات کو درست کروایا کرتے تھے، خداوند قدوس کے بارگاہ سے فیصلے کروایا کرتے تھے، اور اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے امت کی تقدیروں کو بدلا کیا کرتے تھے. لیکن آج وہ ڈھونڈنے سے بھی میسر نہیں آتے وہ لوگ جو اپنے آنسوؤں کو گراتے ہوئے تہجد میں نظر آتے ہو. آئیے یہ بچوں کو اسی کی تعلیم یہ مکتب مدرسہ حسینیہ کے اندر حضرت مولانا مستقیم صاحب کی جانب سے اور ان کی محنتوں سے ان بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور ہم ان بچوں کی اس تقاریر سے یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کے اعتبار سے ہم لوگ سارے فکر کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو گرانے کی اور اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہانے کے لیے تہجد کا اور مسجد کو آباد کرنے کا بھی اہتمام کریں گے. کسی کہنے والے نے کہا تھا ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. آئیے بہت سارے احباب نے بچوں کو انعامات سے نوازا ہے. اس میں سے ذبیح اللہ بھائی کی جانب سے حضرت امام محترم کو ایک ہدیہ پیش کیا گیا ہے. عرفان بھائی کی جانب سے یہ تقریر پیش کرنے والی بچی کو 20 روپے، عثمان شاہ صاحب کی طرف سے 20 روپے، گمنام 20 روپے، عرفان شاہ صاحب نے 200 روپے امام صاحب کو پیش کیا ہے، اور اس بچی کو 50 روپے کا انعام دیا ہے. اور اس بچی کو شیخ عبید صاحب کی جانب سے 20 روپے، عثمان شاہ صاحب کی جانب سے 20 روپے، ریاض الدین صاحب کی جانب سے امام صاحب کو 50 روپے، شیخ انور صاحب کی جانب سے امام صاحب کو 100 روپے، عزیر خان صاحب کی جانب سے اس بچی کو 50 روپے کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ تمام دینے والوں کو اسی طریقے سے ایک اعلان اس سے پہلے بھی ہوا تھا اچل پور والوں کی جانب سے سدیم بیگ صاحب ان کا نام لینا بھول گئے تھے، اس سے پہلے یہ اعلان ہو چکا ہے. ان کی جانب سے 300 روپے کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے. شیخ ریاض صاحب کی جانب سے کچھ رقم آئی ہے، گمنام 50 روپے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. آئیے ایک حمد ہے جس کو پیش کریں گے ذکرہ اور سنوبر اور اسی طریقے سے اس کے جو ذکرہ کے ساتھی ہے وہ سارے کے سارے آئے اور اپنا پروگرام پیش کرے. ہم آپ کے سامنے نعت پیش کرنا چاہتے ہیں. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. ہزاروں غم
خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ تلاوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے تلاوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے کہ دل سے زنگ ہٹانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے والے طلبہ کو بہت سارا انعام دیا گیا ہے. ہمارے شاکر بھائی کی جانب سے 200 روپے تمام طلبہ کو آئے ہیں. اس کے بعد میں ایک مکالمہ ہے جس کو پیش کریں گے محمد زیان, محمد شعیب اور محمد سعد. یہ تینوں طلبہ آئے اور اپنا مکالمہ پیش کریں. اسی کے ساتھ ساتھ عارف بھائی کی جانب سے تمام طلبہ کو 100 روپے کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے. عرفان بھائی کی جانب سے پروگرام پیش کرنے والی بچیوں کو 20 روپے, عثمان شاہ صاحب کی طرف سے 20 روپے اور اسی طریقے سے رام نیم صاحب کی جانب سے 50 روپے, حمید بھائی کی جانب سے 50 روپے. السلام علیکم زیان بھائی. وعلیکم السلام شعیب بھائی. آپ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ. آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم اپنے مدرسے سے آ رہے ہیں. آپ کو مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہمیں مدرسے میں دینی تعلیم دی جاتی ہے. کیا میں آپ سے اسلام کے چند سوالات کر سکتا ہوں؟ جی ہاں بالکل پوچھیے, انشاءاللہ معلوم ہوں گے تو ضرور بتاؤں گا. تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں. تمہارے مذہب کا نام کیا ہے؟ ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے اللہ ایک ہے, وہی عبادت کے لائق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. تمہیں, تمہارے ماں باپ کو اور ساری مخلوق کو اور زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اور سارے مخلوق کو اور زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ نے دنیا کو اپنے قدرت حکم سے پیدا کیا. روزی کون دیتا ہے؟ روزی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. دعائیں کون سنتا ہے؟ دعائیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. کون مارتا ہے اور کون جلاتا ہے؟ اللہ ہی مارتے اور اللہ ہی جلاتے ہیں. تم اپنا سر کس کے سامنے جھکاتے ہو؟ ہم اپنا سر اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں. اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد توحید, رسالت اور آخرت. اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم دوستو, کیا گفتگو ہو رہی ہے آپ دونوں کے ساتھ؟ مولانا صاحب میں دینی معلومات حاصل کر رہا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہر انسان کو علم دین سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دیجئے. اور کیونکہ علم دین ہی ایک ایسی چیز ہے جو جو بندوں کو خدا کی پہچان کراتا ہے. علم دین ہی اللہ کا خوف بڑھاتا ہے. علم دین ایک روشنی ہے جو جہالت کے اندھیری کو ختم کر دیتا ہے. علم دین ایک روشنی ہے جو جہالت کے اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہمارے بہت فیروز بھائی, ان کی جانب سے سارے طلبہ کو 200 روپے کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ امام صاحب کو بھی 100 روپے کا ہدیہ پیش کیا گیا ہے. عبدالستار صاحب کی جانب سے 200 روپے کا امام صاحب کو نذرانہ پیش کیا گیا ہے. اور کپڑے والے عرفان بھائی, ان کی جانب سے 100 روپے کا نذرانہ سارے طلبہ کو پیش کیا گیا ہے. اور بٹھوڑے والے وحید
वहीद भाई बटोड़े वाले, इनकी जानिब से 500 रुपये सारे तलबा को पेश किया गया है। और हमीद भाई की जानिब से 30 रुपये, इरफान भाई की जानिब से 50 रुपये, उस्मान शाह साहब की तरफ से 20 रुपये, ज़ियाउद्दीन साहब की तरफ से 50 रुपये, जमील भाई की तरफ से 100 रुपये इस प्रोग्राम पेश करने वाले इन तलबा को पेश किया गया है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी के साथ साथ साबिर भाई की तरफ से तमाम तलबा को 300 रुपये पेश किए गए। मोहम्मद हुसैन साहब की तरफ से मोहम्मद हसनैन साहब की जानिब से तमाम तलबा को 100 रुपये का नजराना पेश किया गया है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आइए इसके बाद में एक प्रोग्राम है जिसको पेश करने के लिए अफीफ़ा मरियम को दावत दे रहे हैं, वो आए और अपनी तकरीर पेश करे। अफीफ़ा मरियम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। सामाइन ग्रामी, कुछ देर के लिए हाल सिस्ता तोड़कर भागती दौड़ती गाड़ियों और तरक्की याफ्ता दौर से नजर हटाकर 15 सदियां पीछे जाए, तारीख के सफ़र खंगाले और देखे दुनिया में क्या था। जुल्मत थी, अंधेरा ही अंधेरा था, जोर ज़फ़ा आम था, शराब नोशी थी, इस्तिराब था, बेचैनी थी, बदी का राज था। कुछ ने शोले भड़काए, कुछ जुल्म ने फितने फैलाए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने, पामाल किया बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने। जब जुल्म उस दम्मत से गुजरे तशरीफ मोहम्मद ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रब जो फिजा में बाप पैदा करता है, वो रब जो जुल्मत और शब के बाद नूर साहब पैदा करता है, इससे अशरफुल मखलूकात पर रहम आ गया तो उसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की सूरत में इंसानियत का दस्तूर दिया, हिदायत का मंसूर दिया, राह जन्नत का नूर दिया। कुरान ने सारी दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। अबू बकर था, सिद्दीक बन गया, उमर था, फारूक बन गया, उस्मान था, ज़ुन्नूरैन बन गया, अली था, हैदर कर्रार बन गया, माविया था, कातिब वही बन गया, अबू उबैदा था, अमीरुल उम्मत बन गया। ये सब कैसे हुआ, क्यों कर हुआ? मैं अर्ज़ करूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से बपा हुआ है। ये कुरान पढ़ने, उस पर अमल करने और समझने से बपा हुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को मदारिस भेजे, मकतब भेजे, ताकि वो कुरान को सीखे समझे और अपनी जिंदगी में उतारे, ताकि जब वो बड़े हो तो उनकी तिजारत, वो माशियत, उनका रहन सहन कुरान व हदीस के मुताबिक हो। हमारे मकतब हुसैन अरबी मदरसे में भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान व हदीस की तालीम दी जाती है। अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजों के साथ साथ मकतब की तालीम भी दे। अल्लाह ताला हमारे उस्ताद और तमाम उलमा इकराम को जज़ाए खैर अता फरमाए। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद में सुला रखा है, गफलत की नींद में सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब है जिसने कुरान को खुला रखा है। वाक़िउ दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बच्ची तकरीर पेश कर रही थी और अपने इस मकतब की वो तर्जुमानी भी कर रही थी। हमारे साथी बहुत सारे इनामात से नवाज रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला तमाम देने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। हम इसके बाद में एक प्रोग्राम